کہ دینی تعلیم آئے گی کہاں سے، نسلیں کہاں سے دیندار ہوں گی، کہاں سے ہمارے گھروں میں دین آئے گا؟ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو دین کے قلعے اور دین کی درسگاہیں بنائی ہیں وہ مدرسے ہیں۔ اگر مدرسوں میں ہم نہیں پڑھا سکے، مدرسوں میں ہم دینی تعلیم نہیں دے سکے، ہمارے بچے بڑے ہو گئے، بزرگ ہو گئے، عمر کو ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک چلتا پھرتا ایک اور مدرسہ قائم کیا ہے جس کو تبلیغی جماعت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تبلیغی جماعت میں آپ اپنے بچوں کو بھیجیے تاکہ نماز، روزہ، مسائل آپ کو ضرورت علم، ضرورت دین معلوم ہو جائے۔ یہ آپ کو جماعت کے اندر معلوم ہو جائے گا۔ جب آپ کے بچے دین سیکھ لیں گے، نماز پڑھنا سیکھ لیں گے، مسئلے مسائل سیکھ لیں گے، بقدر ضرورت اگر معلومات چاہیے تو آپ اپنے بچوں کو تبلیغ میں بھیجیے، اور مکمل معلومات چاہیے تو آپ اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجیے۔ مکمل معلومات کہاں ملے گی؟ مدرسوں میں ملے گی۔ بقدر ضرورت معلومات جہاں سے ہمارا اور آپ کا بیڑا پار ہو جائے، جہاں سے منزل آسان ہو جائے جنت میں جانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے وہ تبلیغ رکھی ہے۔ ابھی بھوپال کے اندر اسی مہینے میں 14 تاریخ سے اجتماع شروع ہونے والا ہے۔ آپ تمام حضرات وعدہ کریے کہ انشاءاللہ ہم 3 دن بھوپال اجتماع میں جائیں گے۔ کیوں صاحب جائیں گے نہیں جائیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریے، سب جائیں گے نا انشاءاللہ، تاکہ آپ کو دینی باتیں سننے کو ملے، دینی ماحول ملے، آپ کو یہ بتایا جائے کہ دین کیا ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، حج کیا ہے۔ جوان ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، سورہ فاتحہ نہیں معلوم، جوان ہو گئے تحیات نہیں معلوم، بزرگ ہو گئے قرآن صحیح نہیں پڑھ پا رہے، یہ آپ کو جماعت میں جا کے حاصل ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس ملک میں، ہندوستان میں بہترین 2 ذرائع ہیں جو دین پر عمل کر سکتے ہیں، دین پر چل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مدرسہ دیا ہے، دوسری تبلیغی جماعت دی ہے۔ آپ اپنے آپ کو جماعت سے جوڑیے، اور اگر آپ وہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم بزرگوں کی اور اللہ والوں کی صحبت میں تو بیٹھ سکتے ہیں، نہیں بیٹھ سکتے؟ مسجدوں میں جائیں، اللہ والوں سے اپنا تعلق قائم کریں، بزرگوں کے پاس بیٹھیں، پھر انشاءاللہ آپ کو معلومات ہو جائے گی، دین کی معلومات ہو جائے گی۔ اور یہ میرے بھائیوں دین کے سیکھنے کے ذریعے ہیں، دین کو حاصل کرنے کے قلعے ہیں، دین کو معلومات حاصل کرنے کے ذرائع ہیں۔ تو اس لیے آپ حضرات دین کو سیکھیے اور اپنی نسلوں کو بھی سکھائیے، اپنی بہن بیٹیوں کو بھی سکھائیے، اپنے گھروں میں بھی دینی تعلیم دیجیے، تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ کیوں صاحب بیڑا پار ہوگا نہیں ہوگا؟ تو اس لیے میں آپ حضرات سے یہ کہتا ہوں کہ آپ حضرات، اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ آپ نے اتنی رات کے اندر اس جلسے کا انعقاد کیا اور آپ تشریف لائے، یہاں پر علماء کی زیارت کی، بزرگوں کی زیارت کی، اللہ والوں کی زیارت کی۔ زمین رش کرتی ہے دوسری زمینوں پر، وہ یہ کہتی ہے کہ آج میری زمین کے اوپر اللہ والے آئے ہیں، میری زمین کے اوپر اللہ والے بیٹھے ہیں، میرے زمین کے اوپر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، میری زمین کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ زمین دوسری زمینوں پر فخر کرتی ہے، یہ زمین خوش ہوتی ہے دوسری زمینوں پر، اس لیے یہ زمین بھی مبارک ہے، یہ گاؤں بھی مبارک ہے، یہ بستی بھی مبارک ہے۔ میں آپ سے اس بات کو زیادہ طویل نہیں کروں گا، اس لیے کہ ہمارے حضرت مولانا مفتی ہارون صاحب نائب صدر جمعیت علماء مہاراشٹر یہاں تشریف لائے ہیں، اصل تو ان کا بیان ہوگا، پھر انشاءاللہ اس کے بعد دعا ہوگی۔ آپ حضرات سے اور چند 2 منٹ باتیں کرتا ہوں، پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مسلمانوں، ایک بات عرض کر دوں کہ آپس میں ہم اتفاق اتحاد سے رہیں گے۔ کیوں صاحب کیسے رہیں گے؟ جھگڑیں گے نہیں، لڑیں گے نہیں، آپس میں ایک دوسرے کو گالی نہیں دیں گے، آپس میں ایک دوسرے کو برا نہیں کہیں گے، آپس میں ایک دوسرے کی بد کلامی، بد زبانی نہیں کریں گے۔ کیوں صاحب نہیں کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو سب مسلمانوں کہ ہم آپس میں لڑیں گے نہیں، محبت سے رہیں گے۔ اور دوسری بات وعدہ یہ کرو کہ انشاءاللہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو مسلمانوں، اگر آپ ایمان والے ہو، نبی کے چاہنے والے ہو، رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہو، ایمان سے عقیدت رکھتے ہو، ایمان سے محبت کرتے ہو، تو اللہ کے رسول کی باتوں کو سنو گے اور اس پر عمل کرو گے۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں، اگر اللہ کے رسول کے عاشق ہو، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو، اللہ کے رسول سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہو، حوض کوثر پہ اللہ کے رسول کی زیارت کرنا چاہتے ہو حوض کوثر پہ، تو سب وعدہ کرو کہ اللہ کے رسول کی طرح ہم شکل بنائیں گے،
दाढ़ी रखेंगे, क्यों साहब रखेंगे नहीं रखेंगे? लिबास रसूलुल्लाह की तरह पहनेंगे, शक्ल रसूलुल्लाह की तरह बनाएंगे, वज़ाक़ता हमारी इस्लामी होगी, वज़ाक़ता हमारी रसूलुल्लाह की होगी। मेरे भाइयों, ये इसलिए कि ये हमारी पहचान है, ये हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारी शनाख्त है। टोपी, कुर्ता, दाढ़ी, पाजामा, ये मुसलमानों आपकी शनाख्त है। अगर शनाख्त बाकी रहेगी तो कल आपकी नस्लें बाकी रहेंगी। अगर ये शनाख्त बाकी नहीं रही तो ये आपकी कल नस्लें खत्म हो जाएंगी, शनाख्त खत्म हो जाएगी, आपकी पहचान खत्म हो जाएगी। मुसलमानों, अल्लाह ताला ने आपकी शनाख्त को पहचान बनाया है, आइडेंटिटी बनाया है, ये प्रूफ है। मुसलमानों, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इस्लाम वाले घर में पैदा किया है, ईमान वाले घर में पैदा किया है। हम एक अल्लाह की इबादत करेंगे, किसी के आगे सजदा नहीं करेंगे, किसी के आगे झुकेंगे नहीं, किसी से मांगेंगे नहीं, ताजियों से सजदा नहीं करेंगे, हम किसी कब्र से मांगेंगे नहीं। हम क्यों साहब किससे मांगेंगे? एक अल्लाह से मांगेंगे। क्यों साहब मांगेंगे ना इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, जब अल्लाह से मांगोगे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर किसी ने अल्लाह के साथ शिर्क किया राई के दाने के बराबर भी, तो अल्लाह ताला उसको जहन्नम में डालेगा। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से रो, अल्लाह से गिड़गिड़ाओ, अल्लाह से सवाल करो, वही देने वाला है। आप बताइए, अगर कब्र से देना होता, जब वो बाबा बाहर जिंदा थे, जब नहीं दे पाए तो मरने के बाद वो आपको क्या देंगे? क्यों साहब देंगे? वो जिंदा में नहीं दे सके तो मरने के बाद क्या देंगे? बेशक कब्र के लोग एहतराम करना चाहिए, काबिल ताज़ीम हैं, उन पर कब्रों पे जाना चाहिए, फातिहा पढ़ना चाहिए, उनको कुछ हदिया देना चाहिए कुरान का, न कि उनसे लेना चाहिए। तो इसलिए आप कब्रों पे जाइए, अपने वालिदैन की कब्रों पे जाइए, अपने अकाबिर की कब्रों पे जाइए, अल्लाह वालों की कब्रों पे जाइए, उनको ईसाले सवाब कीजिए, उनको सवाब पहुंचाइए, लेकिन उनसे मांगिए मत। तो ये बातें मैंने आपके सामने चंद बातें रखी हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको और इस इलाके को, इस बस्ती को, जिन जिन लोगों ने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया, मेरे भाइयों, वो भी काबिल तारीफ है कि इस माहौल के अंदर, इस कुफ्र और शिर्क और ज़लालत वाले माहौल के अंदर अल्लाह ताला ने हमें और आपको ये तौफीक दी कि थोड़ी देर दीन की निस्बत पर जमा हुए, थोड़ी देर दीन की बातें सुनी, और इंशाअल्लाह जब यहाँ से जाएंगे तो क्यों साहब अमल की नीयत लेकर जाएंगे, नहीं जाएंगे? या ये कि साहब मौलाना हारून साहब ने कितना अच्छा बोला, मौलाना अहमद साहब ने अच्छा नहीं बोला, ये नहीं। मेरे भाई, जो भी बात होगी वो इंशाअल्लाह हम अमल करेंगे। अमल की नीयत से आए हैं और अमल की नीयत से इंशाअल्लाह यहाँ से लौट कर जाएंगे, और ताकि हमारे घर का माहौल, हमारा माशरा, हमारी खराबियाँ, हमारी बुराइयाँ, ये हमारे माशरे से जाना चाहिए। जब तो ये जलसा कामयाब होगा, करेंगे ना इंशाअल्लाह। मेरे भाई, हमारे बुजुर्ग हजरत मौलाना मोहम्मद हारून साहब, मुफ्ती मोहम्मद हारून साहब दामत बरकातुहुल आलिया बहुत दूर का सफ़र करके आए हैं, और फिर अभी बहुत दूर जाना है। हम तो करीब के ही हैं, इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि असल लोग आपको सुनने आए हैं। हम तो MP के हैं, फिर कभी आ जाएंगे, किसी दिन भी आ जाएंगे। हम तो कहीं भी बयान कर देते, मस्जिद में जाते हैं वहाँ भी कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने आपको भेजा है और एक बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। माशाअल्लाह, आपका एक चैनल भी है, और माशाअल्लाह सियासत महाराष्ट्र के अंदर आपका बड़ा दखल है मुसलमानों की सियासत में। अल्लाह ताला नौजवान बनाया है, नौजवान साले हैं, अल्लाह आपसे काम ले, और ऐसे ही आपको हमारे सूबे मध्य प्रदेश में बार बार आने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।